اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ خواتین و حضرات، یہ بات سمجھنے، سمجھانے، یاد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی شکل میں انسانیت پر ایک بہت بڑا احسان فرما کر اللہ کے جتنے انعامات اور احسانات ہیں ان سے بندوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کا ضابطہ اور قاعدہ قرآنی شکل میں عطا فرمایا۔ اور قرآن مجید کے ساتھ اللہ کو اتنا تعلق، اتنی محبت ہے کہ قرآن کے ساتھ نسبت رکھنے والا، قرآن سے تعلق رکھنے والا، قرآن سے کسی طرح سے وابستہ ہو جانے والی ہر چیز کی وقت اور قدر و منزلت اللہ اپنے دربار میں بڑھا دیتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کے یہاں مقبولیت، محبوبیت، اللہ کی معرفت، اللہ کی ولایت، اللہ کا قرب زیادہ سے زیادہ حاصل کریں تو جس درجہ ہم قرآن مجید کے ساتھ وابستہ ہوتے چلے جائیں گے، قرآن کو اپنے اوپر، اپنی زندگی میں، اپنے ماحول میں، اپنے گھر میں، اپنے سماج میں جو ہے طاری کرتے چلے جائیں گے، اتنا زیادہ اللہ کی طرف سے رحمت کے اور کرم کے فیصلے ہو جائیں گے۔ اور یہ قرآن کے ساتھ اللہ کو اس غایت درجے کا تعلق ہے کہ صرف قرآن، میں نے یہ بات عرض کی تھی پہلے بھی ایک دن، کہ قرآن کی وجہ سے صرف آدمی کی آخرت اور دین ہی نہیں بنتا، کہ جو لوگ قرآن یا اہل قرآن مجید پر، قرآن کی خدمت پر، قرآن کے خدمت گزاروں پر، قرآنی اداروں پر، یا قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے حاملین قرآن پر اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، ان کی مال، ان کے کاروبار، ان کے روزگار میں اللہ تعالیٰ غیر معمولی طور پر عجیب و غریب برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ میرا تو اپنا تاریخ اگر آپ دیکھیں گے تو جن شہروں میں قرآن مجید کے ساتھ خاص اختصاص اور خاص امتیاز کی خدمت کا تعلق ہو جاتا ہے، ان شہروں کی دنیاوی اور تجارتی حالت بدل جاتی ہے۔ پانی پت ایک زمانے میں بالکل جو ہے وہ جنگیں ہوتی رہیں، ایک کے بعد ایک لٹ گیا تھا، بالکل ختم ہو گیا تھا۔ حضرت قاری فتح محمد صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر قرآن مجید کا ایک خاص انقلابی خدمت شروع کی، اور پانی پتی لہجہ پوری دنیا میں عرب بھی اس کے قائل ہیں، اور دنیا بھر میں اس کا سلسلہ آج تک ہے۔ بڑے بڑے علماء اس سلسلے کے، حرم میں قاری صاحب ہیں، نام اس وقت یاد نہیں آ رہا ہے مجھے، وہ اسی سلسلے کے ہیں، ان سے سند لینے کے لیے، ان کو پورا قرآن سننے کے لیے بڑے بڑے قراء عرب کے ان سے جو ہے ان کے پاس آتے ہیں، زانو تلمس طے کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد سے پانی پت ایک بہت بڑا تجارتی شہر بن گیا، بزنس ہب بن گیا، اس کے بعد دنیا کے اعتبار سے اتنا فائدہ ہوا اس کو۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے تو یہاں تک لکھا ہے، ایک مرتبہ محفوظ میں حضرت کی یہ بات ملتی ہے، حضرت کے مواعظ میں بھی یہ بات ملتی ہے، مجدد وقت ہیں حضرت تھانوی، حکیم الامت ہیں حضرت تھانوی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جن گھروں میں اور جن اداروں میں مدرسوں کے لیے بھی امتیاز و اختصاص فرمایا، جن گھروں میں اور جن اداروں میں 3 چیزوں کا التزام ہو قرآن مجید کے ساتھ، قرآن کی عظمت، قرآن سے تعلق کی 3 چیزیں ہیں، ان کے بارے میں فرمایا 3 چیزوں کا التزام ہو، 3 چیزوں کا اختصاص ہو۔ سب سے پہلے 3 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کا اہتمام ہو۔ قرآن مجید ظاہر عربی زبان دنیا کی اچھوتی زبان ہے، جس کو آخری درجے میں اس کی گرامر اور اس کے قواعد اور ضوابط جو ہیں بہت ہی مضبوط بنے ہوئے ہیں، اور وہ بہت حساس زبان ہے۔ اتنی حساس زبان شاید دنیا میں کوئی نہ ہو کہ ذرا سا زیر زبر کے فرق کے اعتبار سے بالکل معنی بدل جاتے ہیں۔ یہ ہماری بات یہ قرآن سے نہ تعلق نہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگ قرآن کی تجوید اور قرآن کے صحیح لہجے میں پڑھنا اور صحیح طریقے سے پڑھنے کی طرف اہتمام نہیں کرتے۔ ہم لوگ خصوصاً صورت آتی ہے انگریزوں کی وقت ہے تو انگریزی کی وقت ہے، ہم لوگ آخری درجے میں یہ کوشش کرتے ہیں بھائی امریکن انگلش بولنی چاہیے، برطانیہ کی انگلش بولنی چاہیے، تلفظ، لہجہ، پروناؤنسیشن سب اسی طرح ہو۔ جو ذرا اچھا بولنے والا ہوتا ہے اس کی کتنی قدر و منزلت ہوتی ہے، اور اس کے سلسلے میں کتنی محنت کی جاتی ہے، کیسے کیسے ٹیوشن اور کیسے کیسے اسکولوں میں بھیجا جاتا تھا۔
اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، رحمت برسائے حضرت شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ پر، کہ انہوں نے جو ہے بہت ہی زندہ کیا بر صغیر میں قرآن پڑھنے کا شوق پیدا کیا، ان میں یہ شعور پیدا کیا کہ جو لین جلی کی غلطیوں کے ساتھ بالکل مجہول قرآن پڑھے جاتے تھے، بڑے بڑے علماء ہمارے یہاں بالکل مجہول قرآن مجید پڑھا کرتے تھے، انہوں نے اس میں حساسیت پیدا کی، اور حضرت چھوٹی چھوٹی مثالوں سے بتایا کرتے تھے، بھئی اگر اردو میں کوئی پنکھے کو پنکھا کہنے لگے تو سب ہنسیں گے یا نہیں ہے؟ پنکھا. اور عربی میں اتنا اظہار اخفاء کے قوانین ہیں، ان کی کوئی رعایت نہیں کرتے، غنہ کے قاعدے، اور اس کو نہیں کرتے کوئی رعایت نہیں. ایک مرتبہ حضرت جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ گئے تھے، بہت بڑے بڑے تاجر اور بڑے بڑے لوگ ان کے استقبال کے لیے آئے، تو حضرت جو ہے گاڑی میں سے اتر کے لفٹ کی انتظار میں تھے، تو حضرت نے فرمایا کیا لیفٹ آئی نہیں ابھی دیر میں آئے گی لیفٹ؟ تو سب چپ ہو گئے اکرام میں، حضرت کے اکرام میں. اب وہ اوپر گئے، چڑھ گئے، لفٹ آ گئی، اس کے اوپر کو چڑھے. وہ زمانہ تھا کہ لفٹ بہت کم لوگوں، ہمارے ہندوستان میں بہت کم رواج تھا، وہ زمانہ تھا. تو جب اوپر چڑھ گئی 7ویں منزل پر، یہ تو بڑا اچھا سی نا، یہ لیفٹ بہت بڑھیا ہے بھائی، یہ تو خود ہی پہنچا دیا اس نے. کہ حضرت، انہوں نے کہا لوگوں نے کہ حضرت لیفٹ نہیں ہے، یہ لفٹ ہے. کہ اچھا، اردو عربی کے انگریزی کے سلسلے میں تو اتنے حساس ہیں، اور اردو کے حصے میں کچھ نہیں ہے، عربی کے حصے میں اس نہیں، ایاک نعبدو پڑھتے ہیں نعبدو کی جگہ، اس میں کوئی وہ نہیں ہے آپ کو. حالانکہ اتنی حساس ہے کہ بالکل، یعنی انعمتا کی جگہ انعمتو پڑھ دو گے تو بالکل کفر ہو جائے گا. بعض جگہ ایسی کتنی، حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ اللہ اکبر ہر وقت کانوں میں پڑھتا ہے، لفظ اللہ اکبر پڑھتا ہے کانوں میں. یہ ایسا لفظ ہے. اب اللہ اکبر کے معنی کیا ہیں؟ معنی بھی سب کو معلوم ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن با کو اگر ذرا کھینچ دیتے ہیں، بعض دفعہ مؤذن اللہ اکبر ایسے پڑھ دیتے ہیں بیچارے ان پڑھ مؤذن. بعض دفعہ امام اچھا خاصا پڑھا ہوا تکبیر انتقال میں جب اوپر کو جاتا ہے، رکوع سے سجدے میں، سجدے سے رکوع میں، وہ پڑھ دیتے ہیں اللہ اکبر ایسے. تو اللہ اکبر کے معنی ہوں گے بہت سے ڈھول اللہ ہیں. کتنے معنی بدل جاتے ہیں. اور لین جلی کی غلطیوں سے بچ کر تجوید کو، یہ کوئی نفلی کام نہیں ہے، یہ نفلی کام نہیں بلکہ واجب ہے. ایسی اتنی تجوید پڑھنا کہ نماز صحیح ہو جائے، معنی نہ بدلیں، یہ ہر مسلمان کے ذمہ فرض ہے. ہر مسلمان کے ذمہ فرض ہے. جو مدرسے میں فارغ ہے، مولوی، حافظ، قاری کے ذمہ فرض نہیں ہے، اتنا پڑھنا ضروری ہے، لیکن ہم لوگ اس میں حساس نہیں. حالانکہ صحیح بات یہ ہے، دیکھیے اللہ دین جو ہے یہ اللہ نے ہمارے لیے طے کیا ہے، ہمارے فائدے کے لیے، ہمارے نفع کے لیے. اس کے چھوٹے سے چھوٹا حکم بھی، یہ تو واجب حکم ہے، تجوید کے ساتھ، اتنی تجوید کے ساتھ کہ نماز صحیح ہو جائے، یہ تو ضروری ہے. لیکن بہت سے جو مستحب حکم ہے، چھوٹے سے چھوٹا حکم بھی جو ہے اس کے اندر بڑی حکمتیں، بڑی خیر اور بڑے فائدے ہیں انسان کے لیے، اس میں بڑی تاثیر ہے. خصوصاً قرآن مجید کے ساتھ تو یہ بات ہے. میں نے شاید آخری صفحے میں کہیں واقعہ لکھا ہے کہ قرآن کانفرنس ہو رہی تھی دہلی میں، تو بنارس ہندو یونیورسٹی میں سنسکرت میں قرآن پر پی ایچ ڈی کیا ہے. شاید ان کا نام ڈاکٹر ممتاز تھا یا ڈاکٹر کیا نام تھا، انہوں نے وہ تشریف لائے تھے. تو وہ اپنی زندگی کے تجربات، عجیب و غریب قرآن کے عجائبات اور قرآن کے غرائب واقعات کو بیان کر رہے تھے. انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا کہ میں سوچتا تھا قرآن مجید جب میں پڑھتا تھا تو اس میں حضرت یونس علیہ السلام کے قصے میں یہ لکھا ہے وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، کہ ہم نے جب وہ مچھلی کے پیڑ سے نکال دیے گئے، وہاں مچھلی نے اگل دیا ان کو، تو وہاں جہاں وہ پڑے ہوئے تھے سمندر میں، اتنے دن مچھلی میں رہے تھے تو بالکل کھال بھی ہو گئی تھی ان کی، نرم ہو گئی تھی، اور ایسا حال ہو گیا تھا جو ہے ایک زمانے تک مچھلی کے پیٹ میں رہے. تو ہم نے ان کے اوپر ایک کدو کی بیل جو ہے وہاں پر اگا دی. تو اب میں سوچتا تھا کدو کی بیل میں کیا بات ہے بھائی. تو پھر میں نے باٹنی پڑھنی شروع کی تو بعد میں معلوم ہوا کدو کی بیل میں خاص بات ہے کہ اس کے پاس بھنگے، مکھی، مچھر نہیں آتے. اللہ کی حکمت، اللہ کی کرم کی بات کہ اپنے نبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا انتظام کیا. تو مجھے اچھا لگا ہے. لیکن ایک دن عجیب ایک اتفاق پیش آیا کہ ہمارے یہاں کچھ رشتے والے مہمان آئے ہوئے تھے. سخت کوہرا ہوا تھا، 1 ہفتے سے 15 دن سے بالکل زندگی تھمی ہوئی تھی، سردی میں لوگ سسڑ رہے تھے. اچانک دھوپ نکل گئی ایک دن. تو وہ جو مہمان تھے کہنے لگے کہیں دھوپ میں بیٹھنے کا نہیں ہے موقع؟ کہ نہیں، ہاں چھت پر ہے. تو چھت پر ہم نے جو ہے دریا وغیرہ، چاندیاں وغیرہ بچھا دی اور کچھ کرسیاں وغیرہ ڈال دی، بیٹھے ہوئے رہے تھے.
تو دوپہر کے کھانے کا ہوا کہ نماز پڑھ کے کھانا کھائیں گے کہ کھانا کھا کے نماز پڑھیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں نماز پڑھ کے کھانا کھائیں گے، تو نماز بھی یہیں ہو جائے اور کھانا بھی یہیں ہو جائے، نیچے جانے کو تو دل نہیں چاہ رہا، 15 دن سے دھوپ نہیں دیکھی اور سختی سے سسڑ رہے ہیں تو وہاں نہیں جانے کو ہوا، تو انہوں نے کہا کہ ادھر نماز کا انتظام کرتے ہیں، ادھر کھانے کا، ہم لوگ جا کے مسجد میں نماز پڑھ لیں گے جماعت سے، مہمانوں کو کھانا کھلا کر۔ یہ ہوا تو جب دسترخوان لگایا گیا تو وہاں مکھیاں آنی شروع ہو گئی۔ سردی کے موسم میں عموماً ہمارے یہاں چونکہ یو پی میں گنے کا موسم ہوتا ہے تو مکھیاں بہت آتی ہیں، مکھیاں آتی ہیں۔ اب مکھیاں شریف لوگ، ذرا نظافت والے لوگ، ان کے لیے مکھیاں کھانے پر، مکھی گندی جگہ پر بھی بیٹھتی ہے تو بعض لوگ تو بالکل عرب تو کھانے سے فوراً اٹھ جاتے ہیں اگر ایک مکھی بھی دیکھ لیں، یہ صورتحال ہوتی ہے ان کے یہاں۔ تو میں کیا کروں، اب میں نے پنکھا منگوایا وہاں سے، بچوں سے پنکھا، سردی میں پنکھے سے اسے اڑاتے رہے، کہ اب اڑاتے رہے تو ان مہمانوں کے سامنے کیسے اڑائیں گے، ہوا سردی میں تو سسڑ رہے ہیں، ہوا تو بہت بری لگے گی۔ تو میرے ذہن میں یہ بات آیا کہ چونکہ اس آیت میں اس کا ذکر ہے کدو کی بیل کا، شاید اس آیت کے پڑھنے سے خود ہی اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالی کہ اسے پڑھنے سے شاید یہ مکھیاں دوڑ بھاگ جائیں، تو میں نے پڑھنا شروع کیا، وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، تو وہ بچے نہیں گئی۔ پھر مجھے خیال آیا کہ قرآن مجید تجوید سے پڑھنے کا حکم ہے، تو میں نے اس کو بالکل مخارج کی رعایت کرتے ہوئے، اظہار اخفا کی رعایت کرتے ہوئے وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ اس طرح پڑھنا شروع کیا، یعنی مکھیاں بھاگ گئی پورے چھت پہ سے، اور میں اتنی دیر تک پڑھتا رہا، کسی کو پتہ نہیں، آہستہ آہستہ پڑھ رہا تھا، سری اس میں پڑھ رہا تھا، لیکن پڑھ رہا تھا تجوید سے۔ تو جتنی دیر تک میں تجوید سے پڑھتا رہا، آرام سے مہمانوں نے کھانا کھایا، نہ انہیں ہوا لگی نہ کچھ لگی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ تجوید کی کتنی تاثیر ہے اس کی۔ سب سے پہلا مرحلہ قرآن سکھانے کا ہے قرآن ناظرہ پڑھنے کا۔ اور ناظرہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہمارے یہاں عورتوں کو پڑھائے، وہ خواتین کا پڑھایا ہوا ہوتا ہے، اس کو سمجھنا بھی مشکل ہوتا ہے، کون سی زبان میں پڑھ رہے ہیں، عربی میں پڑھ رہے ہیں، ہندی میں پڑھ رہے ہیں، ایسا حال ہوتا ہے ہمارے یہاں عام طور پر اس طرح کا پڑھایا جاتا ہے۔ تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا، اس کا اثر ہوتا ہے۔ ایک واقعہ اور بھی میرے ساتھ ہوا جو معلوم ہوا کہ تجوید میں کتنی تاثیر ہے۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، وہ وہاں پر محبوب بھائی، وہ ڈیل میں سائنٹسٹ تھے، گڑگاواں میں بڑی پوسٹ پر تھے، لیکن وہاں پر ان کی اسلام قبول کیا انہوں نے، مہاجر بھائی تھے، بڑے جذبے کے دائی، تو خواتین اور گھر والے چونکہ اس ماحول میں رہ رہے تھے تو ان پر کچھ وہ، اگرچہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا مگر اسلام کی وہ جو ہے ان کے یہاں آئی نہیں تھی، بہت فکر مند رہتے تھے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ جو ہے دبئی چلے جائیں، امارات یا کسی گلف میں، تو انہیں ماحول مل جائے گا تو اللہ تعالیٰ کریں گے ٹھیک ہو جائے گا۔ تو وہ چلے گئے۔ اچانک ان کا فون آیا کہ ہماری مامی کو کینسر ہو گیا ہے، اور جو ہے وہ راجیو گاندھی کینسر ہاسپٹل جو ہے رونی میں، اس میں ایڈمٹ ہیں۔ کسی دن ہریانہ جاتے ہوئے یا دلی جاتے ہوئے اگر آپ انہیں دم کر دیں تو مجھے دعوت دینے میں خاندان میں، وہی ہمارے خاندان میں سب سے بااثر ہیں ماموں جی، اگر وہ ذرا آپ سے قریب ہو جائیں گے تو ہم اس بہانے سے انہیں دعوت دینا آسان ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ میں ہریانہ جا رہا تھا تو ہم لوگوں نے سلیم سے کہا کہ چلو بھائی دیکھو ادھر کو تو جا ہی رہے، روہتک کو، آج ادھر کو نکلتے ہیں ہم لوگ، رونی کو نکل جائیں گے۔ تو وہاں گئے ہم لوگ جو ہے، تو گاڑی پارکنگ فل تھی، تو اچانک وی آئی پی پارکنگ میں سے ایک صاحب سوٹڈ بوٹڈ سامنے سے تشریف لا رہے تھے، انہوں نے دیکھا گاڑی کی پارکنگ، اچھا پارکنگ نہیں مل رہی آپ کو، تو انہوں نے وہ جو وہاں بیٹھا ہوا چوکیدار کھڑا ہوا تھا اس پر جو ہے وی آئی پی پارکنگ لگی ہوئی تھی، وی آئی پی پارکنگ میں سے وہ نکلے گاڑی میں سے اتر کر، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بیریئر ہٹاؤ، سر کی گاڑی یہاں لگاؤ اندر۔ گاڑی لگائی۔ کیسے آئے ہیں؟ میں نے کہا ایک مریض کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ اچھا چلیں گے آپ ہمارے آفس چلیں گے؟ انہوں نے داڑھی واڑی دیکھی، مجھے پتہ نہیں، خود ہی اپنے طور پر کہنے لگے۔ میں نے کہا اچھا چلیں گے، دل میں آیا۔ اب وہ جیسے لفٹ میں ہم پہنچے تو لفٹ آپریٹر نے سب کو نکال دیا، سر کو چھوڑ کے آتا ہوں بھائی ذرا سے نکلو، تم نکلو۔ تو مجھے اندازہ ہوا یہ معلوم ہوا اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھے وہ وہاں کے ہاسپٹل کے۔ تو وہ جیسے ہی اپنے آفس میں وہ گئے، وہ تو انہوں نے آفس کھولا اور لائٹ کھلوائی، اس سے چائے تو پیئیں گے؟ میں نے کہا نہیں چائے نہیں، کہ نہیں چائے تو پینی پڑے گی آپ کو۔ اس نے جو آپ کے وہاں کا وہ تھا ان کا ملازم، اس کو چائے کو حکم دیا، اور انہوں نے کمپیوٹر پر قرآن مجید کھول دیا شیخ شریم کا۔ تو میں نے کہا اچھا قرآن سن رہے ہیں؟ کہنے لگا آپ کو شیخ سدیس کا زیادہ پسند ہے یا شیخ شریم زیادہ پسند ہے آپ کو؟ میں نے کہا دونوں ہی بہت اچھا پڑھتے ہیں، بہت پیارا پڑھتے ہیں۔ کہنے لگا نہیں اصل میں مجھے شیخ شریم زیادہ پسند ہے، شیخ سدیس کھلتے ہیں، باہر دکھاتے ہیں، اور شیخ شریم اندر گھٹتے ہیں، یعنی اس کا ذوق اپادھیائے کر کے کوئی تھے وہ بیچارے۔ تو
وہ میں نے کہا اچھا، تو میں نے کیا، تو پھر میں نے پوچھا ان سے قرآن کیسے آپ جو ہے کس طرح ہوا، کہ میں اصل میں ایران میں ایک میڈیکل کانفرنس میں گیا تھا، تو وہاں ایک ڈاکٹر صاحب نے قرآنوپیتھی ایک ایجاد کی ہے، نئی میڈیکل وہ ہے، وہ علاج کا ایک طریقہ، قرآن کے ذریعے علاج، اس کو میں نے جوائن کر رکھا ہے، میں ان کا شاگرد ہوں، اور انہوں نے بتایا کہ میں اتنے دنوں سے یہ ہوں، اور فلاں فلاں جو ہے تجوید کا وہ بھی کورس بھی کیا میں نے، اور یہ بھی کورس کیا، یہ بھی کورس کیا بتایا تھا۔ تو میں نے کہنے کہ اصل میں ان کا کہنا یہ ہے کہ اصل میں گناہوں کی وجہ، سن کی وجہ سے، پاپوں کی وجہ سے پولوشن پیدا، تعفن پیدا ہو جاتا ہے جسم کے حصے میں، اس سے بیماری پیدا ہوتی ہے۔ جو بیماری کے جراثیم ہیں وہ گناہوں کی وجہ سے تعفن اور گندگی پیدا ہو جاتی ہے، بدبو پیدا ہو جاتی ہے، تعفن، اور جب گندگی پیدا ہو جائے کسی جگہ تو اسے صاف پانی سے دھویا جاتا ہے۔ تو قرآن کی شعائیں نورانی شعائیں ہیں، اس گندگی کو دھو دیتی ہیں، الگ الگ آیتوں سے پوری اس کا علاج انہوں نے ایجاد کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ بات بالکل میں تجربہ کر رہا ہوں، 6-7 مریضوں پر ریسرچ کر رہا ہوں، ہمارے یہاں ایڈمٹ ہیں وہ کینسر کے مریض، تو جب تک تجوید کے ساتھ قرآن مجید نہیں پڑھتے اس وقت تک اثر نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا علاج کے طور پر بھی وہ تعفن اور وہ گندگی جو بدبو پیدا ہو گئی ہے، بیماری کی جراثیم، کیا چیز ہے، گندگی تو ہے، وہ غلاظت ہی ہوئی تو بیماری وہی تو ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے جب تک تجوید کے ساتھ نہ پڑھا جائے جب تک وہ صاف نہیں ہوتی، جب تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں ہم لوگ تو فائدہ ہوتا ہے۔ خیر وہ کہنے کہ چلیے پھر مریض کے وہاں جب پہنچے تو سارے ڈاکٹر الرٹ ہو گئے، ان کو دوسری جگہ جو ہے وہ شفٹ کیا، پھر انہوں نے کہا کہ آپ کے مریض ہیں، تو انہوں نے اور بہت ڈسکاؤنٹ کے ساتھ ان کا علاج ہونے لگا، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ وزٹ جو ہے قرآن مجید کے تعلق کی وجہ سے، قرآن مجید کی برکت کی وجہ سے، وہ نہ صرف یہ کہ وہ اس وقت ان کے لیے بہت سارے پیسے بچنے کا ذریعہ، وہ بڑا مہنگا ہوتا ہے راجیو گاندھی میں علاج جو ہے، اور نہ صرف یہ کہ بلکہ وہ پورے خاندان کے لیے پھر وہ اتنے قریب ہو گئے ان کے ماموں، اللہ نے کیا، پھر وہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہدایت بھی عطا فرمائی۔ میں آ گیا واپس، تو مجھے خیال آ گیا، مجھے جانا تھا ہریانہ، کافی ٹائم لگ گیا تھا، اتنا امید نہیں تھی، تو میں ان سے بات کرنا ذہن میں نہیں آیا بعض دفعہ، اللہ کو جب تک توفیق نہ دے، ہم لوگ ہر وقت دعوت کہتے ہیں، ایک آدمی اتنا قرآن کے قریب ہے اور بیچارے نے بغیر پوچھے اس نے اتنا اکرام کیا کہ VIP پارکنگ میں ہماری گاڑی لگائی، پھر لے جا کے چائے پلائی، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے، اس کے پاس جانا، اس سے ٹائم لینا بہت مشکل کام، لیکن انہوں نے کیا، مگر میرے ذہن میں ہی نہیں یہ بات آئی کہ اس کو بیچارے کو کلمہ کی بات، کلمہ تو پہنچانا چاہیے، موت زندگی کیا ہوتا ہے۔ پھر مجھے رات کو بڑا شرمندگی سی ہوئی، تو میں نے کہا حاجی شکیل ہمارے ایک ساتھی ہیں، ان کو فون کیا، ان سے کہا کہ حاجی صاحب بہت بڑی بھول اور غلطی ہو گئی، دی تو چاہ رہا ہے رات ہی کو جانا چاہیے ہمیں، لیکن اب رات تو کسی طرح گزر جائے گی، لیکن صبح اول فرصت میں جب بھی ان کا فون مل جائے، ان کا فون ہے، اور آپ جا کر انہیں دعوت دیں۔ اللہ کا شکر ہے اگلے روز انہوں نے دعوت دی انہیں، اور انہیں کلمہ پڑھا کر آئے۔ تو یہ تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا، پہلی بات تجوید کے، اللہ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے کہ اس لیے ہمیں اس کا بہت ہی رمضان مبارک کے اس مہینے میں کم سے کم اتنی تو شروعات اور اتنی تو کرنی چاہیے کہ ہم لوگ کچھ نہ کچھ، یہ تجوید کوئی بہت مشکل کام نہیں، نورانی قاعدہ حضرت اردوئی میں پڑھایا جاتا ہے، حضرت شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ کے یہاں ایک مہینے میں ایک عامی آدمی آرام سے اسے پورا پڑھ لیتا ہے کسی قاری کے بعد۔ ہمارے قاری نعمت اللہ صاحب پڑھاتے ہیں، پڑھانا سکھاتے بھی ہیں، یہ ہے ماشاءاللہ۔ تو اگر ہم لوگ یہ جو ہے ایک مہینہ، کیا مشکل ہے اتنے بڑے فائدے کے لیے، اتنی بڑی خیر کے لیے، قرآن سے تعلق ہے تو اسے صحیح طریقے سے پڑھنا چاہیے نا۔ غلط طریقے سے جب قرآن پڑھا جاتا ہے یقیناً نقدری ہے اس کی بے وقتی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آپ کسی صاحب کلام کے سامنے، کسی شاعر کے سامنے اس کا شعر غیر موضوع پڑھتے ہیں، شاعر کی تو بات دوسری ہے، ہم جیسے لوگ جنہیں تھوڑا بہت شعری ذوق سا ہو گیا ہے، مسلسل مشاعرے اور شعراء کی صحبت میں رہ کر، جب بڑے بڑے علماء ہمارے آج کل اردو سے ایسا دوری سی ہوتی چلی جا رہی ہے کہ انہیں اس کے وزن کا اندازہ نہیں ہو، غیر موضوع شعر پڑھتے ہیں، کچھ کا کچھ شعر نظم کو نثر کے طور پر ایسے لگتا ہے نثر پڑھ رہے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو جنہیں ادب کا اور زبان کا زیادہ ذوق بھی نہیں ہے، متلی سی آنے لگتی ہے، اتنے بڑے عالم ہو کے کتنا غلط پڑھ رہے ہیں۔ اور اگر شاعر کے سامنے اس کا شعر غلط پڑھا جاتا ہے تو میں نے کتنی مرتبہ دیکھا کہ آخری درجے میں انہیں ناگواری ہوتی۔ وہ اللہ جو حاکم الحاکمین ہے، جن کا کلام جو ہے کلام الملوک، ملوک الکلام، بادشاہ کا کلام جو ہے وہ کلام کا بادشاہ ہوا کرتا ہے، اور حاکم الحاکمین کا کلام ہے تو سارے کلاموں کا بادشاہ ہے۔
اللہ کے سامنے ہم صحیح قرآن نہ پڑھیں گے تو پھر اللہ کی رحمت ہماری طرف کہاں متوجہ ہوگی، اللہ کی ناراضگی نہ کیسے ہمارے کلام کو بگاڑ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا، پہلی چیز تجوید کے ساتھ۔ دوسرے فرمایا جن گھروں کے اندر اور جن مدارس کے اندر جس جگہ پر تجوید کے ساتھ قرآن مجید کا پڑھنا، پڑھنے کا اہتمام ہو اور حاملین قرآن کا اکرام ہو، قرآن پڑھنے، کل چل رہی تھی بات کہ یہ جو امام ہیں، مؤذن ہیں، مکتب کے میاں وہ ہیں، مدرسہ چلانے والے ہیں، مدرسے والے ہیں، یہ کیسے قابل احترام ہیں، کیسے قابل اکرام ہیں یہ لوگ۔ یقیناً یہ لوگ ان کے پاس سب سے بڑی دولت ہے، آخرت کے اعتبار سے دیکھیں تو کتنی بڑی دولت اور کتنا بڑا سرمایہ ہے۔ میں نے کہا کہ کوئی آدمی، کوئی بڑے سے بڑا عبادت گزار آدمی، عام مسلمان مقتدی، ایک صرف فرض نماز پڑھنے والے امام کے برابر نہیں، امام کے پیروں کی دھول بھی نہیں بنے گا آخرت میں اجر و ثواب کی وجہ سے۔ میں نے مثال کل دی تھی کہ 500 آدمیوں کو نماز پڑھائی، فرض نماز، 500 کو 5 نمازیں پڑھائی ایک امام نے، تو کتنی ہو گئی؟ 2500 فرض نمازوں کا، مقبول نمازوں کا ثواب اس کے حساب میں لکھا گیا۔ 2500 مقبول نمازیں پڑھنے کے لیے ہمیں کتنے دن چاہیے؟ 100 دن، 2500 نہیں 500 دن میں پڑھیں گے، 1.5 سال میں۔ اور وہ مقبول ہوں گی کہ نہیں؟ آج کل ہمارے مقبول ہونے کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ تو وہ شخص ساری زندگی نفل پڑھتا رہے، ایک فرض کے برابر نہیں ہو سکتا۔ وہ 70 گناہ کا مطلب ہے ملٹیپل 70 بار، 2 دونی 4 چوک 16، اس طرح سے ہے۔ 70 کا مطلب عربی میں بے نہایت کو ہوتا ہے۔ تو ان کا کتنا احترام اور کتنا اکرام ہونا چاہیے، حاملین قرآن کا اکرام۔ اور تیسرا صوف قرآن، قرآن مجید جو ہے صوف ہے قرآن کا جو ہے، اس کا احترام جہاں پر ہو۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ اگر دین و دنیا کی فراوانی اس گھر میں نہ آئے، دین و دنیا کی، دین کی بھی اور دنیا کی بھی فراوانی اگر اس گھر میں نہ آئے تو میدان محشر میں میرا گریبان پکڑ لینا۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اتنی بڑی بات کہی، اور انہوں نے ایسے ہی نہیں کہی بلکہ اپنے زندگی بھر کے تجربے سے کہی اور تاریخ کے پس منظر میں کہی، اور سب سے زیادہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کہی۔ اللہ نے، اس کے رسول نے جو وعدے کیے ہیں قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں پر اور قرآن والوں کا اکرام کرنے والوں پر، تو تجوید اس کا ارادہ کریں، عزم کریں کہ ہم لوگ انشاءاللہ قرآن مجید تجوید کے ساتھ پڑھا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ باقی دوسرے حصے کو انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔